بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سورہ آل عمران کی 164ویں آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف مختصر انداز میں، اور کل اسی آیت کے ذیل میں گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کے مراحل کو آگے بڑھاؤں، درخواست یہ کی گئی ہے مجھ سے کہ اب میں ظاہر سی بات ہے کہ سمجھ نہیں پایا، لیکن یہ کہ مائک وغیرہ جو ہیں وہ کیونکہ زوم پر جا رہا ہے، یہ مجلس جا رہی ہے زوم پر، تو جو لوگ اپنے گھروں میں میرے خیال سے سن رہے ہیں وہ اپنے مائک کو میوٹ کر دیں، یہی کہنا چاہیے مجھے، کیونکہ آواز ان کی آ رہی ہے۔ صحیح ہے بیٹا، یہی کہنا؟ ہاں، تو وہ ان کی میوٹ کر دیں تاکہ وہ آواز جو ہے وہ منتقل نہ ہو، اور صرف یہاں سے جو امام باڑے سے جو مجلس جا رہی ہے، صلوات نعرے وغیرہ، نعرہ حیدری، صرف یہی آواز منتقل ہو تمام لوگوں تک، اور امید بات واضح ہو گئی ہوگی اس کی۔ ایک درود بھیجے محمد آل محمد۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ گھروں میں ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ نوجوان بچے بچیوں کو ذرا اس کا علم زیادہ ہوتا ہے، کیا میوٹ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو اگر کوئی بزرگ یا عمر رسیدہ خاتون یا صاحب ہیں گھر میں سن رہے ہیں تو وہ اپنے گھر میں بچوں سے کہہ دیں، تو وہ بہت آسانی سے 1 سیکنڈ کا کام ہے ان بچوں کے لیے کرنا، اور یہ بیچارے بزرگ حضرات جو ہیں وہ ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں کہ کس طرح سے کیا کیا جائے۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا کوئی مقام نہیں ہے، جو میں نے کہا ایک بٹن، ایک ٹیپ کرنا ہوتا ہے، کلک کرنا ہوتا ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ میں پھر دوہرا دوں کہ گھروں میں جو پھر وہ آوازیں وہ منتقل نہیں ہوں گی لوگوں تک، اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں میں۔ اچھا، کل تک کی جو گفتگو ہوئی تھی، موضوع آپ کے سامنے تشکیل امت۔ تشکیل امت کے حوالے سے کل کی مجلس 2-4 منٹوں میں آپ کے سامنے کہ تشکیل امت کی بنیاد کیا ہے۔ کیا تشکیل امت کی بنیاد صرف یہ ہے اور اتنی آسان ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اور بات ختم ہو گئی اور تشکیل امت ختم ہو گئی؟ ایک درود بھیجیں محمد آل محمد کو۔ بہرحال یہ سلسلہ ہے، بندہ خدا کسی کو کہا بھی نہیں جا سکتا، نادانستگی میں ہے یہ سلسلہ۔ اور ایک دفعہ اور درود بھیجیں آپ محمد آل محمد۔ تو یہ جو سلسلہ ہے تشکیل امت کا، یہ امت کس طرح سے تشکیل پائے گی، یہ سوال میں نے آپ کے سامنے کل پیش کیا۔ تو کیا ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں امت میں چلے گئے؟ یعنی قرآن مجید امت مصطفیٰ میں امت رسول اللہ کے ساتھ جڑنے کا معیار کیا بتاتا ہے؟ اور خوب توجہ کیجیے گا کہ کیا رسول اللہ کے جانے کے بعد یا رسول خدا کی زندگی میں، دونوں فرض آپ کیجئے، رسول خدا کی زندگی یا رسول خدا کے انتقال اور رحلت کے بعد بس محمد الرسول اللہ پڑھ دینا کافی ہے، اور اس کے بعد کل کی گفتگو، اس کے بعد آپ کے دل میں جو بھی جذبات ہوں رسول اللہ کے لیے، اچھے یا برے، آپ امت میں شامل ہو گئے یا نہیں؟
حتیٰ اگر کسی نے رسول اللہ کی نالین مبارک کی طرف بغض کے ساتھ دیکھا، لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، یہ نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ قرآن کیا رہا ہے؟ رسول خدا کے ناقے کو آپ نے غصے سے دیکھا، رسول خدا کے گھر سے روٹیاں پک کر آئیں، آپ نے کہا کہ رسول کے گھر سے روٹیاں پک کر آئی ہیں، یہ رسول کی بیٹی نے روٹیاں پکائی ہیں، ان کو روٹی پکانے کا طریقہ نہیں آتا۔ ایمان گیا، نمازیں پڑھتے رہے۔ دروازہ اگر رسول خدا کا، قرآن جس گھر کو رسول کا گھر کہہ رہا ہے، اور وہ جلال الدین سیوطی کی روایت کے مطابق واضح ہے، میں اس بات میں وقت یہاں پہ صرف نہیں کرنا چاہتا کہ جناب سیدہ کے گھر کے دروازے کو رسول کا دروازہ کہا گیا ہے، تو یہ اس پہ کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ میں ثابت کرنے میں اپنی توانائی کو صرف کروں۔ تو آپ نے ایک دفعہ جناب سیدہ کے گھر کے دروازے کی طرف بغض کی نظر سے دیکھا، اور پھر وضو کیا، بڑے بہترین طریقے سے مشک لگایا، اللہ اکبر، 3 رکعت نماز مغرب کی پڑھتا ہوں رسول خدا کے پیچھے۔ حضور پہلے کلمہ پڑھیے، یہ دیکھیے کہ رسالت اور تشکیل امت کے کن کن اجزاء کو قرآن جز شمار کر رہا ہے۔ جب تک ایک ایک جز کو آپ شمار نہیں کریں گے، اس وقت تک تشکیل امت کا مرحلہ پورا نہیں ہوگا۔ آپ کو امت رسول خدا کے ساتھ جڑنے کے لیے رسول کے لب و لسان مبارک کو دیکھنا پڑے گا، رسول کی نگاہوں کے اشاروں کو دیکھنا پڑے گا، رسول کے چہرے کو دیکھنا پڑے گا کہ کون مجلس رسول میں آتا ہے تو رسول کا چہرہ شاداب ہو جاتا ہے۔ آپ کو بھی اس کو دیکھ کر اپنے چہرے پر خوشی کے جذبات لانے پڑیں گے، نہ صرف چہرے پر لانے پڑیں گے، چہرے پر لا کر کام نہیں ہوگا، چہرہ دل کا عکاس ہوتا ہے، دل بھی کھلے اس شخصیت کو دیکھ کر۔ اگر رسول خدا ہجرت کے بعد مقام قبا پر 3 دن تک انتظار کریں کہ جو بستر پر سویا تھا جب تک وہ آ کر ملحق نہیں ہوگا ہم مدینے میں قدم نہیں رکھیں گے، تو آپ کو بھی ہر جگہ پر اس شخص کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ شخصیت کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی اہم ہے کہ سرکار رسالت مدینے کے باہر اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب تک یہ نہیں آئے گا ہم داخل نہیں ہوں گے مدینے میں۔ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اور کل کی تک کی گفتگو تو تشکیل امت کے ابراہیم امت مسلمہ نہیں بنے گی، میری نسل میں سے ایک خاص مقدار میں لوگوں کو امتن مسلمتن لک۔ کون سی امت مسلمہ؟ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے؟ نہیں، یہ اس امت کی بات نہیں ہو رہی۔ پروردگار ان کی توحید بھی اس طرح کی ہو کہ جس طرح سے ہم تجھ سے چاہتے ہیں کہ توحید کے مرحلے پر لے آئے، یعنی اطاعت ابراہیم اس مرحلے پر ہو کہ جس سے آگے اطاعت کا تصور نہ ہو۔ اگر یہ بات یہاں تک آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل اس انداز سے دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ ابراہیم جو دعا مانگ رہے ہیں پروردگار عالم سے، اب اس ابراہیم کی مرضی کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پروردگار ان میں سے ایک ایسا رسول بھیج کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ پروردگار ایک تو یہ کہ ہماری نسل میں سے ایک امت مسلمہ بنا، اور دیکھ انہی میں سے ایک رسول کو بھیج اس طرح کے کہ جو تلاوت کتاب کرے، حکمت کی تعلیم دے، علم کی تعلیم دے، ان کو پاک کرے، اگرچہ یہ لوگ گمراہی میں ہوں۔ تو اب آپ کو سمجھنا اگر ہے کہ رسول خدا کی روح کا اسٹیٹس کیا ہے، تو رسول خدا کی روح کا اسٹیٹس یہ ہے کہ جب 10 امتحان ابراہیم مکمل کر چکے، بندگی کی اس معراج پر پہنچ گئے کہ جس کے بعد بندگی کا کوئی مرحلہ ابراہیم کے لیے باقی نہیں بچا تھا، مصطفیٰ کے لیے تھا۔
پروردگار نے جب 10 امتحان ختم ہو گئے کہا کہ دیکھو انی جاعلک للناس اماما، تم کو ہم نے امام بنایا، قال ومن ذریتی، اور میری نسل میں سے کیا ہوگا؟ کہا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ امامت ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ تو اب آپ سمجھے کہ وہ امامت جو حضرت ابراہیم کو ملی، اور حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت، اس گھر کی تعمیر کرتے وقت کہ جو توحید کی علامت ہے، یہ توحید کی علامت کی تعمیر کے وقت ایک بندے کے آنے کی دعا مانگی جا رہی ہے کہ پروردگار تیری توحید کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ہم تجھ سے توبہ کی درخواست کرتے ہیں، ہم مرحلہ اسلام اور بندگی کی درخواست کرتے ہیں، لیکن پروردگار اس مرحلے پر تجھ سے درخواست یہ ہے کہ ہماری نسل میں سے کچھ اس طرح کے لوگ آئیں جو امتاً مسلمتاً ہو، جو امت مسلمہ کے مرحلے پر ہو۔ یہ وہ امت مسلمہ نہیں ہے جو 25-30 لاکھ حاجی جا کر کے مکے میں حج ادا کرتے ہیں، جو عید کی صبح کو پاکستان اور مسلم ممالک میں نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ یہ ان کی بات نہیں ہو رہی کہ عید کی نماز پڑھ کے آئے سر سجدے میں، دل دغا بازی میں۔ یہ دعائے ابراہیم ہے، اگر ابراہیم سمجھ میں آ گئے تب جا کر کے دعائے ابراہیم سمجھ میں آئے گی۔ تو سمجھو کہ ابراہیم کی توحید کس مرحلے پر ہے۔ اب ابراہیم کو اگر اب یہ دیکھیں، یہ بات واضح ہو رہی ہے آپ کے لیے کہ نہیں ہو رہی؟ اب چلیے حضرت ابراہیم کی توحید کو سمجھیے۔ اس آیت کو پروردگار عالم، یہ ابراہیم کی نگاہ کی وسعت ہے کتنی؟ قرآن کہتا ہے کیا ہے؟ یہ ابراہیم ہے کون؟ بس دیکھیے، آپ کا بنایا ہوا رسول اگر ہے تو وہ اسلامیات کی کتابوں کی حد تک اس کی اوقات ہے کہ کل میں نے کہہ دیا ورقۃ ابن نوفل کے پاس جا رہا ہے دوڑا دوڑا وہ رسول، وہ ہمارا رسول نہیں ہے۔ ہم تو قرآن کے رسول کی بات کر رہے ہیں، ہم نہج البلاغہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، ہم امام ہادی کے رسول کی بات کرتے ہیں، ہمیں جو رسول امام رضا نے بتایا، جو امام صادق علیہ السلام نے بتایا، ہم اس رسول کی بات کر رہے ہیں، جو قرآن نے بتایا ہم اس رسول کی بات کر رہے ہیں۔ اور ہم اپنے رسول کو اتنا نعوذ باللہ معمولی سمجھتے بھی نہیں ہیں، تبھی حضرت ابراہیم کے ذریعے گفتگو کر رہے ہیں کہ رسول خدا کے وجود کی جڑوں کو دیکھو کہ کہاں سے آغاز ہوا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کے تمام غیب دکھا دیے، اور تاکہ ابراہیم مرحلہ یقین حاصل کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ جب قرآن نے سورہ انعام میں یہ آیت بھیجی نا کہ ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کے تمام غیبی روپ دکھائی ہے، ہم نے تمام غیبی صورتیں ابراہیم کو دکھا دی۔ اب آگے چلیے، آیت بڑی عجیب ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، اب جب ابراہیم زمین اور آسمان کی تمام غیبی چیزوں کو دیکھ چکے ہیں، جب رات کا وقت آیا نا تو ابراہیم نے کہا، ستارے کو دیکھا، کہا ہاذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، ستارہ ڈوب گیا، ابراہیم نے کہا میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ لما را شمس قمر بازغا، پھر اس کے بعد رات ہوئی تو چاند کو دیکھا، کہا کہ ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اور جب چاند بھی ڈوب گیا کہا لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، یہ چاند بھی ڈوب گیا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، اگر میرا رب میری ہدایت نہ کرے تو میں قوم گمراہ میں سے ہو جاؤں گا۔ اچھا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، جب چاند سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، کب یہ سب سے بڑا ہے، یہ سب سے بڑا ہے، تو یہ میرا پروردگار ہے۔ چاند بھی سورج بھی ڈوب گیا، کہا کہ انی بری ہوں مما تشرکون، میں ان سب چیزوں سے بری ہوں جن کی تم لوگ شرک کرتے ہو۔ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے چہرے کو خدا کی طرف کر دیا ہے توحید کی صورت میں، صراط مستقیم پر آ کر، اور دیکھو میں پروردگار عالم کا پہلا موحد ہوں۔ وجہت وجہ للذی، اسی کی طرف میں جا رہا ہوں کہ جس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا۔ آیت کے ترجمہ سمجھ میں آ گیا نا؟ بات واضح ہو گئی؟ اچھا، بات واضح اب میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو پروردگار عالم ہے، یہ پروردگار عالم جس نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کے غیبی چہرے دکھا دیے، اس ابراہیم کی توحید اس مقام پر ہے کہ چاند کو دیکھ کر کہہ رہا ہے یہ میرا رب ہے، سورج کو دیکھ کے کہہ رہا ہے یہ میرا رب ہے، ستارے کو دیکھ کے کہہ رہا ہے یہ میرا رب ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر پروردگار سے، پروردگار اگر ابراہیم کو تو نے ہر چیز کی حقیقت دکھلا دی تھی اور آیت میں بیان کر دیا،
اور اس آیت کے بعد تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے ابراہیم نے چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، کہا یہ میرا خدا ہے. تو پروردگار وہ جو غیبی صورتیں دکھلائیں تھی وہ کیا تھا؟ توجہ فرمائی آپ نے. اگر ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار کائنات کی غیبی حقیقت دکھلا چکا تھا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ ابراہیم یقین والوں میں سے ہو جائیں. ابراہیم کے یقین کا مرحلہ یہ کہ چاند سورج ستارے کو دیکھ کر توحید پر چلے؟ نہیں سرکار. آگے آیت چلی اور ابراہیم کے بارے میں پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ. اے انسان یہ مت سمجھ دینا ابراہیم چاند سورج ستارے کو دیکھ کر خدا کو پہچان رہے تھے. یہ تو وہ دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم کو سکھائے تھے قوم کے سامنے توحید پر استدلال کے سلسلے میں. تو آپ توجہ فرمائیے آپ نے کہ حضرت ابراہیم کو پروردگار عالم خود توحید کے دلائل سکھا رہا ہے. تو کبھی انبیاء کے بارے میں یہ بات مت کرنا، کبھی نبوت کے بارے میں یہ بات مت کرنا کہ نبی ہماری طرح سے توحید کی چیزیں سیکھ کر آتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک درود بھیجیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پروردگار عالم نے بڑا مختلف معاملہ رکھا ہے، بڑے عجیب انداز سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید حضرت ابراہیم کی، خدا فرما رہا ہے، لفظ کو یاد رکھیے، تِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہمارے دلائل تھے، ہم نے ابراہیم کو سکھائے. کیوں سکھائے؟ تاکہ قوم کے مقابلے میں ان کو توحید پر استدلال کرنا ہم سکھائیں، ہم اپنی طرف سے سکھائیں. اور حضرت ابراہیم کس مقام پر ہیں؟ جب قوم لوط پر عذاب کے لیے فرشتے آئے اور گفتگو کی تو قرآن مجید میں پروردگار عالم فرما رہا ہے سورہ ہود میں، دیکھو فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ، جب لوگوں نے کہا فرشتے آئے، ابراہیم نے بھون کر گوشت رکھا اور دیکھا کہ فرشتے جو ہیں گوشت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے. تو ابراہیم کو خوف محسوس ہوا کہ یہ کس برے ارادے سے آئے. کلچر یہ تھا کہ جب کوئی کسی کے پاس برے ارادے سے آتا تھا اس زمانے میں تو اس کے دسترخوان پر کھانا نہیں کھاتا تھا. اتنی کم از کم حمیت اور غیرت اس زمانے میں موجود تھی کہ میں اس کے پاس برے ارادے سے آیا ہوں تو میں اس کے دسترخوان کا کھانا نہیں کھا سکتا، اس کے دسترخوان کا نمک نہیں کھا سکتا. حضرت ابراہیم نے گفتگو کی، کہا کہ دیکھو ہم تمہارے پروردگار عالم کے فرشتے ہیں اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ قوم لوط پر عذاب کو نازل کریں. تب حضرت ابراہیم نے سمجھا، دیکھ لیا. فَلَمَّا ذَهَبَ إِبْرَاهِيمَ الرُّوعُ، اور جاءتہ البشریٰ، خوشخبری دی گئی، جناب اسحاق کی ولادت کی، جناب اسماعیل کی ولادت کی. تو یجادلنا فی قوم لوط، پروردگار کہہ رہا ہے کہ جب ہمارے فرشتوں نے دیکھ لیا نا ابراہیم نے کہ یہ عذاب نازل کرنے آئے ہیں، گفتگو کی، ارے عذاب نازل کرنے آئے ہو، تو ہمارے فرشتوں کے ساتھ بحث شروع کر دی، بھائی یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو. انہو، ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم جو تھے لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ مُنِيبٌ، ابراہیم بڑے نرم دل، بڑے نرم مزاج، بہت صبر کرنے والے، بہت محبت کرنے والے، بڑے مہربان دل کے تھے. ہم نے ابراہیم سے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ارے ابراہیم چھوڑو قوم لوط کو، تم اپنا کام کرو، یہ چھوڑ دو اس بات کو. توجہ فرما رہے ہیں آپ، خوب توجہ کیجیے گا. مجھے آپ کو ایک نتیجہ دینا، اس لیے میں آپ کو اتنا تھکا رہا ہوں کہ پروردگار عالم جب دیکھ رہا ہے کہ ہمارے فرشتوں کے ساتھ ابراہیم نے گفتگو کی اور جدال کیا، بحث کرنی شروع کی، تو پروردگار عالم نے ڈانٹا نہیں، پروردگار عالم کی پیشانی پر بل نہیں آیا. پروردگار عالم نے کہا کہ ابراہیم بہت ٹھنڈے مزاج کے تھے، بہت رحم دل تھے. تعریف کر رہا ہے کس بنیاد پر؟ خوب توجہ کرنا عزیزو، کس بات پر تعریف کر رہا ہے؟ تم ہمارے فرشتوں کے ساتھ لڑنے لگے. ابراہیم ذرا ٹھیک سے بیٹھو، فرشتے آئے عذاب کے لیے قوم لوط پر اس گھنونے کام کے بعد. ابراہیم کہہ رہا بھائی چھوڑ دو، دیکھو ذرا ٹھنڈا ہلکا ہاتھ رکھو، رحم دلی سے کام لو. پروردگار کی بات بری نہیں لگ رہی، بری نہیں لگ رہی پروردگار کو. نہ صرف یہ کہ بری نہیں لگ رہی، تعریف کر رہا، کہہ رہا ہے ابراہیم جو تھے نا لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ مُنِيبٌ، بہت حلیم تھے، توبہ کرنے والے تھے، خدا کی طرف لوٹ کر مسلسل خدا کی طرف توجہ کرتے تھے، بہت زیادہ برداشت تھی. پروردگار تیرے فرشتوں سے ٹکراؤ کیا. کہا بھائی دیکھو رسولوں کے اسٹیٹس کو سمجھو، اگر کوئی رسول اس مقام پر ہو کہ قوم لوط کے بارے میں بھی درخواست کرے ہم سے تو ہم ناراض نہیں ہوتے. توجہ کیا آپ نے؟
حضرت ابراہیم بہت عجیب مرحلہ ہے حضرت ابراہیم کا. جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ پروردگار مجھے ارنی کیف تحیی الموتیٰ، تو یہ بتا کہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. تو پروردگار نے حکم دیا 4 پرندے، خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو لو، ان کو ذبح کرو، گوشت کا قیمہ بناؤ، پہاڑوں پہ رکھو، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر ان پرندوں کو پکارنا دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے. اچھا ابراہیم اب سمجھ میں آ گیا ہم کیسے زندہ کرتے ہیں. لیکن اس کے فوراً بعد یہ آیت ہے کہ جناب عزیر ایک بستی سے گزر رہے تھے، ایک بستی والوں کو دیکھا کہ وہ ختم ہو چکے ہیں، فنا ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں. انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، حضرت عزیر نے کہا کہ خدا ان کو زندہ کیسے کرے گا اس بستی والوں کو. جیسے ہی خدا نے جملہ عزیر کے منہ سے سنا، قرآن کی آیت ہے، بلا فاصلہ فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال کے لیے عزیر کو موت دے دی. ابراہیم نے وہی بات کی، موت نہیں دی، کہا 4 پرندے لو، ذبح کرو، قیمہ بناؤ، پہاڑوں پہ مختلف رکھو، واکنگ ڈسٹینس کتنا، پھر اس کے بعد ان کو پکارنا یا اتینا کا سایہ. بھائی ابراہیم بتاؤ اب تمہارا عقیدہ معاد کا صحیح ہو گیا. پروردگار ہاں ایمان ہے لیکن لیطمئن قلبی. کہا ٹھیک ہے بس صحیح ابراہیم. لیکن اگلی سطر میں عزیر گزرے، کہا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ خدا زندہ کہاں سے کرے گا. فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال کے لیے مار دیا، زندہ کیا. کہا فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اپنے عصا کی طرف دیکھو، اپنی سواری کے گدھے کی طرف دیکھو، کھانا نہیں سڑا، گدھا بھس بن گیا، تم کو بھی موت دی. حضرت ابراہیم ہیں کہاں پر؟ اب سمجھ میں آیا جب رسول خدا کے بارے میں کہا جاتا ہے دعائے ابراہیم. نچوڑ توحید کا جو ابراہیم کا ہے نا، وہ ہے دعا مصطفیٰ کی صورت میں. تو آپ ابراہیم، اب جب ابراہیم اس مرحلے پر ہیں تو مجھے ذرا ایک واقعہ اور بتانے دیجئے کہ حضرت ابراہیم اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. جب نوح کو حکم دیا گیا کہ نوح فاصنع الفلک بأعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، نوح ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ، اور دیکھو خبردار ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے گفتگو بھی مت کرنا، مجھ سے بات بھی مت کرنا جو ظالم ہے. پروردگار سارے تیرے رسول ہیں. ایک رسول نے کہا زندہ کیسے کرے گا، کہا کہ ذبح کرو، ٹکڑے کرو، اس پہاڑ پہ جاؤ، اس پہاڑ پہ جاؤ، اس پہاڑ پہ جاؤ، بلاؤ، یہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آ جائیں گے تمہارے پاس. اب سمجھ میں آ گیا. یہاں پہ نوح پہلے سے پروردگار ڈپٹ کے بات کر رہا ہے، دیکھو فاصنع الفلک بأعیننا ووحینا، ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ. اور پہلے سے بتائے دے رہے ہیں تم کو میاں، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ولا تخاطبنی، مجھ سے بات بھی مت کرنا. اس کا مطلب یہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی حدود کو معین کر دیا ہے. ہر نبی ابراہیم نہیں ہو سکتا، ہر نبی ابراہیم جیسا چہیتا اور لاڈلا نہیں ہو سکتا. جب ہو گیا کشتی بن گئی اور پروردگار کا امر آیا، وفارت تنور، تنور میں سے پانی نکلا، ہر طرف سے پانی برسا. اب نوح نے سب کے سب تمام لوگوں کو لیا، کشتی میں بٹھایا، ارکبوا، سب بیٹھ جاؤ، بسم اللہ مجراہا و مرساہا وہی تجری بہم. اور نوح کی کشتی چلی. قرآن فرما رہا ہے سورہ ہود میں، نوح کی کشتی چلی بہم، عجیب طریقے سے فی الموج کالجبال، ایک موج کے اوپر پہاڑ کی طرح چلی، اور تمام کے تمام ایمان والے اس کے اندر بیٹھ گئے. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب معنا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. قالا، نوح کے بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی، بابا میں کسی بھی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا مجھے بچا لے گا. جناب نوح نے جواب دیا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، یہ سیلاب نہیں ہے، یہ خدا کا امر ہے بیٹا. دیکھو آج وہی بچ سکے گا جس پر خدا کی رحمت نازل ہوگی. اور ابھی گفتگو ہو رہی تھی فحال بینہما الموج. خوب توجہ کیجئے گا، نوح اولو العزم پیغمبر ہیں، اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہے ہیں. خدا کو کوئی رحم نہیں آیا، خدا نے انتظار نہیں کیا کہ نوح کی بیٹے سے گفتگو مکمل ہو. قرآن فرما رہا ہے حال بینہما الموج، ابھی نوح اپنے بیٹے کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، ایک موج آئی
فکانا من المغرقین، نوح کا بیٹا ڈوب گیا، پروردگار ذرا صبر کر لے، 950 برس تیرے اس نوح نے تبلیغ کی ہے، ذرا اس کی اتنی حیثیت کو برقرار کر لے کہ بیٹا ہے، دل کا ٹکڑا ہے، گفتگو تو ختم ہو جائے تب موت دے۔ باپ کا دل کیا کہے گا؟ کہا ہم نے کہا تھا نا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، دیکھو ظلم کرنے والوں کے بارے میں ہم سے گفتگو مت کرنا۔ اور اس کے بعد نوح کا بیٹا ڈوب گیا، کوہ جودی پر کشتی جا کر رک گئی۔ اب حضرت نوح نے گفتگو شروع کی، پروردگار ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق پر وانت احکم الحاکمین، پروردگار تیرا وعدہ سچا ہے، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، تو بہترین حکم کرنے والا ہے۔ جواب آیا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، پچھلی آیت دیکھو، نوح یہ تمہارا بیٹا تو تھا لیکن بد کردار تھا، یہ تمہارا بیٹا تو تھا لیکن بد کردار تھا، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اور دیکھو نوح تم کو سمجھا رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں کہ جاہلوں جیسی باتیں نہ کرنے لگ جاؤ۔ وہاں پر قوم لوط پر عذاب کے لیے فرشتے آئے، ابراہیم نے جدال کرنا شروع کیا، پروردگار کو برا نہ لگا اور تعریف کی ابراہیم کی۔ یہاں نوح نے کوئی غلط مطالبہ نہیں کیا تھا، کتنے ادب سے بات کی تھی، فرمایا پروردگار ان وعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے، وان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا۔ کون سی بات غلط تھی؟ کون سی بات غلط تھی اس میں؟ کوئی بات غلط نہیں تھی۔ نوح نے کہا میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے تو صحیح، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں تھی۔ وانت احکم الحاکمین، تو بہترین حکم کرنے والا ہے۔ جواب کیا آیا؟ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تمہارا اہل نہیں ہے، یہ بد کردار بیٹا تھا۔ اور دیکھو بات ختم ہو جاتی، لیکن پروردگار نے کہا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، یہ نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں نادانوں والی بات مت کرنا، جاہلوں میں سے مت ہو جانا۔ یہ خدا فرما رہا ہے نوح کے ساتھ، ہماری اوقات نہیں ہے، اگر ہم یہ کہہ دیں اپنی طرف سے کافر ہو جائیں گے۔ یہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو انبیاء کے لیول کو، انبیاء کی سطح کو آپ سمجھے کہ کس مقام پر انبیاء کی سطح ہے، انبیاء کا درجہ کس مقام پر ہے۔ وہاں پر ابراہیم کے ساتھ کتنے لاڈ پیار کے ساتھ گفتگو کی، جب قیامت کا مسئلہ آیا، مردوں کو زندہ کرنے کا مسئلہ آیا، ابراہیم کو موت نہیں دی، کتنے پیار کے ساتھ، لاڈ کے ساتھ گفتگو کی۔ یہاں پر نوح کا بیٹا ڈوب رہا تھا، پروردگار نے کس طرح سے گفتگو کی۔ وہاں پر ابراہیم نے جب قوم لوط کے لیے بات کرنا شروع کی تو کس طرح سے پیار کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کی۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہیں وہ ابراہیم کے جو 10 امتحان دینے کے بعد خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرتے وقت کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ایک ایسے رسول کو بھیج میری نسل میں سے۔ تو اگر تم نے ابراہیم کو سمجھ لیا نا تو پھر استفاء ابراہیم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب پروردگار عالم کی بارگاہ کی طرف چلیے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض، پروردگار عالم نے چن لیا۔ کس کو چنا؟ ابراہیم کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، نوح کو چنا، آدم کو چنا۔ تو رسول خدا اس نسل میں سے کہ جو پاکیزہ ترین ہے، اس پاکیزہ ترین نسل کی پاکیزہ ترین ہستی کا نام ہے مصطفیٰ۔ تو وہ پروردگار عالم جو ابراہیم کا اتنا خیال رکھے، میں ایک مختصر سی بات کر دوں صاحبان ذوق ولایت کے لیے، جو مصطفیٰ کا اتنا خیال کرے اس عذاب سے بچانے کے لیے، تو یہ بتاؤ کہ جو تم لوگ یہاں بیٹھے ہو پرسہ دینے کے لیے، رسول کو کس کا؟ میوہ دل رسول کا، ریحانت الرسول کا، رسول کے دل کا سکون کی یاد منانے بیٹھے ہو۔ تو اب مجھے بتاؤ رسول خدا کے بارے میں تمہاری شفاعت جب رسول خدا کروائیں گے تو خدا کس حد تک اجازت دے گا رسول خدا کو؟ بتائے کوئی مجھے؟ تو یہ جو نچوڑ ہے نا توحید کا، اب رسول خدا کو دیکھیے گا آپ، جن جن چیزوں کا اپنے سے منسوب کر رہے ہیں، اب یہ مت کہیے گا یہ نواسہ ہے، وہ بیٹی ہے، یہ فاطمہ کا دروازہ ہے، یہ داماد ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ عمار ہے، یہ سیاہ غلام ہے حبشی، یہ بلال حبشی ہے۔ تمام کی تمام طہارتوں کو رسول خدا اپنے سے نسبت دے رہے ہیں۔ کس مقام پر؟ بھائی رسول خدا کہہ دیا
یہی تو ساری گڑبڑ ہے کہ نہ آپ ابراہیم کو سمجھے، نہ دعائے ابراہیم کو سمجھے، نہ اس مقام کو سمجھے۔ اگر مقام ابراہیم کو سمجھ لیتے تب جا کر دعائے ابراہیم آپ کی سمجھ میں آتی۔ اگر مقام ابراہیم کو سمجھ لیتے تب جا کر رسول خدا کی رسالت سمجھ میں آتی، اور پھر تب سمجھ میں آتا کہ رسول خدا کی عظمت ہے کس مقام پر قرآن کے مطابق۔ تو آپ توجہ کیجئے، دیکھیے اس بات کو کہ یہ رسول اللہ ہے۔ اور اس کے بعد میں آخری جملہ آج کی تقریر کے حوالے سے کہہ کر مصائب کی طرف آؤں کہ یہ رسول خدا اگر ہیں اور یہ حضرت ابراہیم جو میں نے آپ کے سامنے بات کو پیش کیا، تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر حضرت اسماعیل کو خواب میں دکھایا جائے، واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ انی اری فی المنام میں انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں بیٹا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم اسماعیل سے کہیں، اور اسماعیل کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو حکم مل رہا ہے کر ڈالیے آپ اس کو، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ لے کر گئے، تمام واقعہ آپ کے سامنے، چھری نہیں چلی، مینڈھا آیا جنت سے اور وہ جانور ذبح ہو گیا۔ جب وہ جانور ذبح ہو گیا، اسماعیل بچ گئے، جانور ذبح ہو گیا۔ خدا نے کیا کہا؟ سورہ فصلت کے اندر 3 مقامات پر آیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کام کو جو اسماعیل کو ذبح ہونا تھا دوسروں کے اوپر چھوڑ دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے یہ جو فدیہ دیا ایک ذبح عظیم واقع ہوگا جس کی وجہ سے اسماعیل کو ذبح ہونے سے روک دیا گیا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، تمام انبیاء میں ابراہیم کی توحید بلند ترین، اور ابراہیم بلند ترین توحید پر پہنچ کر بلند ترین مقام پر خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے وقت یہ دعا کریں کہ پروردگار میری نسل میں سے کوئی اس طرح کی اولاد آئے کہ جس کی خصوصیت یہ ہو کہ کتاب حکمت کی تعلیم دے۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، میری امت کو پاک کرے۔ یہ طہارت وہ نہیں ہے جو میری اور تمہاری نظر میں ہے، یہ طہارت وہ ہے جو حضرت ابراہیم کی نگاہوں میں ہے۔ ابراہیم کی نگاہ کیا ہے؟ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمان کی غیبی صورت ابراہیم کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ ابراہیم کہہ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ آ کر سب کو پاک کریں گے۔ کس کو پاک کریں گے؟ جو کسی بھی گناہ میں ملوث ہے اس کو پاک کریں گے، اور جو گناہ میں نہیں ہے اس کو مرحلہ ولایت پر لے کر جائیں گے، اور جو مرحلہ ولایت پر ہے اسے اپنا بھائی بنا کر جنت کی بادشاہت عطا فرمائیں گے، اور جو اس مقام پر ہے اس کو آئے تطہیر عطا کریں گے۔ یعنی طہارتوں کے سلسلے کو رسول خدا انجام دیں گے۔ اب یہ رسول خدا ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے آپ کہ وہ جو فدیناہ بذبح عظیم ہے، جو رسول خدا کا نواسہ ذبح ہوگا، تو یہ خون کس مقام پر ہوگا؟ اس خون کی عظمت کس مقام پر ہوگی؟ اس خون کی عظمت کو یا انبیاء سمجھ سکتے ہیں، یا پروردگار عالم سمجھے، یا رسول اللہ سمجھے، کیونکہ یہ وہ طہارت ہے کہ جو نچوڑ ہے ابراہیم کے گھرانے کا، یہ وہ طہارت ہے کہ جو نچوڑ ہے رسول خدا کے گھرانے کا، یہ وہ طہارت ہے کہ جس کی دعا ابراہیم نے کی تھی۔ ابراہیم معمولی پیغمبر نہیں ہے۔ اگر ابراہیم کو حسین جیسا بیٹا ملے، لوگ کہیں گے ابراہیم کہاں سے بیٹے ہوگا، حسین کیسے بیٹے ہوگے؟ نسل رسول اللہ میں سے ہیں، نسل ابراہیم میں سے ہیں۔ تو اب جو ابراہیم کو تحفہ ملے گا حسین ابن علی کی صورت میں، یہ کس تسلسل کے ساتھ ہوگا؟ یہ ہوگا امتن مسلمتن لک، یہ وہ امت مسلمہ ہے کہ جو سر جھکا کر بندگی کے تمام امتحانات کو انجام دے گی۔ بس آخری جملہ کہہ کر مولا حسین کی بارگاہ میں ہدیہ کر کر دونوں ہاتھوں کو 10 بستہ ادب کے ساتھ آپ کو پیش کروں جملہ، حسین کے تعبد کو سمجھو، حسین کی بندگی کو سمجھو۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ موسیٰ پیغمبر ہیں، آئے مدین میں، آئے پانی پلایا جناب شعیب کی بیٹیوں کو، کوئی مزدوری نہیں دی، بھوک کے مارے حالت بری ہے، پیاس کے مارے حالت بری ہے، سردی ہے، گرمی ہے، درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ کہا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو تھوڑی سی بھی تو بھلائی بھیج دینا تو میں اس کا فقیر ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر، رتی برابر بھی جو تو خیر دے گا نا موسیٰ کو، موسیٰ اس کی بارگاہ میں محتاج ہے تیرا۔ یہ موسیٰ کی بندگی ہے۔ اور حسین کس مرحلے پر ہے؟ حسین اس مرحلے پر ہے کہ حر سے لے کر مسلم ابن اوسجہ تک،
مسلم ابن اوسجہ سے لے کر بریر تک، عابس ابن شبیب شاکری، زہیر ابن قین، اور علی اکبر سے لے کر قاسم، اور قاسم سے لے کر عون محمد، اور عون محمد سے لے کر علی اصغر، اور علی اصغر سے لے کر ابو الفضل عباس، اور نگاہوں کے سامنے بہنوں کی اسیری بھی ہے۔ یہ حسین کا مرحلہ ہے، گودال قتل گاہ میں زخموں سے چور چور بدن ہے، امتحان اپنے آخری مرحلے پر ہے۔ اور یہ فاطمہ کے شیر کی تاثیر دیکھو، پروردگار رضاً بقضائہ وتسلیماً لامرہ لا معبود سواک ولا رب لی غیرک۔ پروردگار میں تیری بارگاہ میں ایک جملہ کہوں، وہ موسیٰ تھے جو خیر کی توقع کر رہے تھے، لیکن یہ فاطمہ نے جسے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، وہ گودال قتل گاہ میں ہے، جسم تیروں سے چھلنی ہے، لیکن حسین کیا فرما رہے ہیں؟ آسمان کی طرف رخ کر کے، پروردگار جو تیرا حکم ہے، حسین کا سر تسلیم اس پر خم ہے۔ عباس کی جوانی لٹا دی، علی اصغر لٹا دیا، علی اکبر لٹا دیا، لیکن پروردگار کوئی امتحان باقی ہے، حسین تیار ہے۔ حسین تیار ہے۔ کیوں تیار ہے؟ کیونکہ حسین کو ابراہیم کی دعا کی لاج رکھنی ہے۔ حسین موسیٰ ابن عمران نہیں ہے، حسین عیسیٰ نہیں ہے، حسین ابراہیم اور اسماعیل نہیں ہے، حسین محمد مصطفیٰ کے خون کی حدت کا نام ہے، حسین علی مرتضیٰ کے خون کی تربیت کا نام ہے، حسین شیر فاطمہ کی معراج کا نام ہے۔ حسین وہ نہیں ہے جو یہ کہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حسین وہ ہے پروردگار امتحانوں کو نازل فرما، تیرا بندہ تیار ہے۔ لگے گردن کٹی۔ میں نے کل کہا تم نے کیا قیمت چکائی، کسی نے کیا قیمت چکائی، کسی کی کیا اوقات، اور کوئی اسلام کو کیا سمجھے۔ اسلام کو سمجھنا ہے تو سکینہ اور رقیہ کے سرخ رخسانوں سے سمجھو۔ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو سکینہ اور رقیہ کے کان کی لا سے بہتے ہوئے لہو کو سمجھو۔ سکینہ کے کرتے کے دامن میں جو آگ لگی ہے، اس نے اسلام کی قیمت کو چکایا ہے۔ ارے تم کو کیا پتا اسلام کیا ہے؟ فاطمہ کی بیٹیوں نے کربلا سے کوفہ تک کا فاطمہ کی بیٹیوں کے سروں پر کوفے اور شام کی گرد آئی ہے۔ تم کو کیا پتا اسلام کیا ہے؟ اسلام ارے کشکول لے کر کھڑا ہے حسین کی بہنوں کے دروازے پر، تماچے کھائے ہیں رسول کی بیٹیوں نے۔ تم نے گریہ کیا، آخری جملہ سنو، مدینہ ہے، مدینہ ہے۔ مورخین نے لکھا بی بی زینب کا دل چاہتا ہے بابا یا علی مرتضیٰ، رسول اللہ کی قبر کی زیارت کا دل چاہتا ہے۔ رسول خدا آتے تھے، مولا کائنات آتے تھے، جناب امیر قندیل چراغ جلاتے تھے، چراغ جلانے کے بعد آگے چلتے تھے، دائیں امام حسن بائیں امام حسین ہوتے تھے، بیچ میں جناب سیدہ ثانیہ زہرا وارث تطہیر۔ سمجھو کون ہے؟ فاطمہ کی بیٹی زینب کبریٰ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابو الفضل عباس جب آتے تھے نہایت ادب سے سر جھکا کر بات کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا کہ جب زینب کبریٰ حسین کے پاس آتی تھیں تو مولا پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، دائیں حسن بائیں حسین، آگے مولا کائنات، اور اس کے بعد رسول کی قبر کی زیارت کے لیے لے کر جاتے تھے۔ بی بی زینب جھک کر رسول کی قبر کا بوسہ لیتی تھی۔ تاریخ کے الفاظ ہیں وَكَانَ يُخْمِدُ ضَوْءَ الْقِنْدِيلِ، علی چراغ کی لو کو دھیما کر دیتے تھے کہ میری بیٹی جھک کر قبر رسول کی زیارت کر رہی ہے، کوئی آتا جاتا شخص گویا کہ نہ دیکھے۔ میں کہوں گا یا علی ذرا کربلا کے سفر میں آئیے، ذرا دربار کوفہ میں آئیے، ذرا بازار کوفہ میں آئیے۔ ارے یہ ثانیہ زہرا ہے، یہ رسول کی بیٹی ہے، رسن بستہ اگر حجت ابن الحسن صلواتک علیہ
وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاہ محمد و اہل بیت الطیبین. پالنے والے اس مجلس کو حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما. پروردگار حضرت حجت پنجتن کے زخمی دل کے لیے اس مجلس کو پرسے کا مرہم کا باعث قرار دے. پروردگار ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے لیے پرسے کا باعث قرار دے. پروردگار اگر یہاں پر کوئی تنگ دست نادار قرضدار پریشان حال بے اولاد بے روزگار کسی مشکل میں گرفتار ہے اس کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار یہ وائرس جو دنیا میں پھیل چکا ہے تجھے قسم دیتے ہیں حضرت حجت کی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی قسم دیتے ہیں جلد از جلد تمام مومن مومنات محبان اہل بیت کو عزاداری سے جو محبت کرتے ہیں ان سب کے گھروں سے اس بیماری کو جلد از جلد رخصت فرما. پروردگار حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کو ہر دکھ درد سے نجات عطا فرما ہر خوشی عطا فرما. پروردگار ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. بانیان مجلس سے اس امام باڑے کے منتظمین سے جو لوگ یہاں پر مومنین مومنات آئے ان سب سے اس مجلس کو قبول فرما. اور ہمارے مرحومین اساتذہ ذوی الحقوق محسنین جنہوں نے ہم کو نیک چیزیں سکھائیں ان سب کو اس مجلس کا ثواب واصل و عائد فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بھیجیے بلند آواز سے.